اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. پرانے زمانے کی ٹرینوں پہ ایک ڈرامہ آتا تھا 50-50. ڈراموں کی باتیں کرنی نہیں چاہیے لیکن وہ بڑا سیدھا سادہ سا ڈرامہ ہوتا تھا, بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے. اس میں دکھایا, پہلے کی ٹرینوں کا تو پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا تھا, اب تک 2-4 سال پہلے تک بھی یہی حال تھا. تو اس میں دکھایا کہ لاہور میں بچے نیکریں پہن کے چڑھے ہیں, کراچی جا رہے ہیں اسکول کی چھٹیاں گزارنے کے لیے نا, نیکریں پہن کے. لاہور میں کوئی ٹرین ہوگی, کوئی علامہ اقبال ایکسپریس یا کوئی, وہ تو میرے خیال چلتی ہے لاہور سے کراچی. بہرحال میں ایک دفعہ تیز گام میں بیٹھ گیا تھا, اللہ کی پناہ, اور فیملی میرے ساتھ تھی. کراچی سے پنڈی جا رہے تھے ہم. اتنی ٹینشن ہو گئی, پورا سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھا, طلوع ہوتے ہوئے دیکھا, دوبارہ غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے ٹرین میں. دل چاہ رہا تھا کھڑکیوں سے چھلانگے نکال کے باہر نکل جائیں, بھائی پہنچا دو, اللہ کا واسطہ پہنچا دو یار. تھک جاتا ہے آدمی وہ سیٹیں دیکھ دیکھ کے نا. تو لاہور سے چڑھے چڑیاں پہن کے بچے, انٹرویو لینے والے نے ان سے انٹرویو لیا کہ آپ کہاں جا رہے ہو. بچے اچھل رہے ہیں, ہم کراچی جا رہے ہیں چھٹیاں منانے. ٹرینیں لیٹ ہوتی تھیں, بہت گھنٹوں گھنٹوں کھڑی رہتی تھیں, دن بھی گزر جاتے تھے. بتایا کہ جب وہ کراچی پہنچے ہیں, اچھا بچوں نے پینٹیں پہنی ہوئی تھیں, سوری پینٹیں, کراچی پہنچے ہیں تو پینٹیں چڑیاں بن چکی تھیں, بچے بڑے ہو گئے تھے. بچے کیا ہو چکے تھے, بڑے ہو گئے تھے. ٹرین میں ہی بڑے ہو گئے وہ نا, اتنا ٹائم لگا ہے کراچی. اور یہ صحیح کافی حد تک حقیقت کی کو بیان کیا تھا. بچے بڑے ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے. تو ایک جوان کو دکھایا, وہ بوڑھا ہو گیا ٹرین میں نا. تو جب اتنا بوڑھا ہو گیا, کراچی آیا تو کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کے بولتا ہے بیٹا کراچی آ گیا. انہوں نے کہا, اور یہ کہا, اور انتقال ہو گیا اس کا وہیں پہ. یہ کہا اور اس کا, بولو بھائی, انتقال. ایک دفعہ اس میں دکھایا کہ ڈیفنس کا کوئی ایریا ہے, پولیس کھڑی ہوئی ہے تلاشی کے لیے, تو ٹیکسی کے اوپر توپ رکھ کے بندہ لے کے جا رہا ہے. تو پولیس والوں نے پوری تلاشی لی, ہر چیز کی, اسلحہ نہیں نکلا. توپ کی بھی تلاشی لے رہے ہیں, بھائی اس میں کچھ ہے تو نہیں, اور بھائی کلیئر جاؤ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جب آپ کو منزل کا پتہ ہو اور آپ کو راستے کا بھی پتہ ہو, تو پھر اس راستے پہ چلنے میں جیسے جیسے منزل قریب آئے گی, آپ کی ٹینشن بڑھنے کے بجائے کم ہوتی چلی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا, رب پہ راضی ہو جاؤ. اے اللہ, راضی ہونے کے دو مطلب, ایک تو خوش ہو, دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ اب میں آپ پہ راضی ہوں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بس نہ معاشرے سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے بھائی, نہ باپ سے پوچھوں گا, نہ ماں سے پوچھوں گا, نہ باس سے پوچھوں گا. لائف اسٹائل میرا وہ ہوگا جو اللہ بتائے گا. جہاں اللہ نے کہا والدین کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے کہا نہیں مانو وہاں والدین بھی دوسرے نمبر پہ. جہاں اللہ نے کہا باس کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے منع کر دیا باس پھر میرا باس نہیں, پہلے اللہ. جس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی, اس خواہش کو پورا کروں گا. جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی, نہیں ہو سکتا. زندگی سے ہم تو کنفیوز ہوتے ہیں نا, اس سے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کر کے دیکھ لو, یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لو, بعد میں توبہ کر لیں گے, ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. زندگی پھر نہ ادھر کے نہ ادھر. گناہوں میں ایک وقتی لذت ہے, وہ بھی پوری طرح حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ڈر لگا رہے گا. اور حقیقت میں تو گناہ میں ٹینشن ہے نا, وہ وقتی لذت کے بعد تو ٹینشن ہے, کیونکہ منزل آپ کو پتہ بھی یہ راستہ ہے کہ ادھر جا ہی نہیں رہے آپ. تو وہ تو جیسے جیسے وقت ختم ہوگا, عمر بڑھتی چلی جائے گی, آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا, کینیڈا سے امریکہ جا رہے تھے, راستہ بھول گئے. تو کینیڈا میں -40 تک آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر جاتا ہے,
اور وہاں -40 -30 جب یہ ٹیمپریچر ہو, گاڑیوں میں ہیٹر چلتا ہے, اگر وہ ہیٹر بند ہو جائے اور پولیس نہ پہنچے تو آپ کی موت ہے یقینی, کہ اتنے ٹیمپریچر میں کہاں انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو وہ بتا رہے ہیں ہم کینیڈا سے امریکہ جا رہے ہیں, راستہ بھٹک گیا, گوگل میپ نے کام کرنا چھوڑ دیا, چاروں طرف برف کے پہاڑ, اور اب گاڑی جو ہے نا کتنی دیر تک اس کا پیٹرول کام دے گا بھائی, وہ تو پیٹرول بھی ختم ہوگا اور بالآخر ایک وقت ہیٹر آ کے بند ہو جائے گا. نہ کوئی فون مل رہا ہے کسی کو, کچھ سگنل نہیں آ رہے, میپ کام نہیں کر رہا کہ راستہ کدھر ہے. تو ایسی کنڈیشن میں انسان کی کیا حالت ہوگی آپ سوچو. اب جیسے جیسے ٹائم, اب وہ وہاں بیٹھ کے پان گٹکا بھی کھا رہا ہے, شراب بھی پی رہا ہے, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے. تو یاد رکھو یہ وقتی ٹائم تو پاس ہوگا, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بولو بھائی, بڑھے گی. اس کو پتا ہے یہ پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے, مجھے اگر منزل کا پتہ نہیں چلا تو یہی برف میرا قبرستان ہے, بڑی اذیت سے موت واقع ہوگی. لیکن انہوں نے چونکہ ہمیں یہ واقعہ سنانا تھا تو اللہ کا فضل ہوا کہ کسی طرح کال لگ گئی ان کی پولیس کو یا کیا ہوا, وہ پولیس پہنچی, اور اللہ کا شکر وہاں پولیس بھی پہنچ بھی جاتی ہے, یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے وہاں پر. تو وہ پولیس پہنچ گئی, ہمارے یہاں بھی پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. تو بھائی تعلقات تو سب سے رکھنے ہیں نا. تو ویسے تو ایمرجنسی میں پولیس پہنچے گی ڈاکو واکو پکڑنے کے لیے, لیکن بہت سے جگہوں پہ پولیس نہیں پہنچتی یہاں پہ. یہ بڑا المیہ ہے. ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جب گھر میں ڈاکو آئے ہوئے ہیں, بندہ بلا رہا ہے پولیس کو, وہ کہہ رہے ہیں اتنی تمیز سے آئے ہیں وہ کہ ڈاکو لوٹ لاٹ کے جا چکے تھے. پھر آگے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا, کون تھا, کہاں سے آیا, اوپر سے الگ سے 5,000 روپے لے کے چلے گئے. کیا انسانیت ہے یار کہ ہم آئے ہیں تمہاری خاطر. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, دونوں چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. ہماری بائک چھن گئی تھی, ہم نے پولیس والوں کو جا کے کہا ڈاکو میری بائک چھین کے بھاگ گئے. تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بھاگے ہیں وہ جگہ دکھاؤ. میں نے کہا بھاگے ادھر کو ہے, ان کے پیچھے بھاگ. کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے بھاگے ہیں. میں نے کہا اتنے تو اور دور بھاگ جائیں گے. وہ کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ کہ وہ ہمارا تھانہ پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا. تو میں نے وہ جگہ دکھائی, انہوں نے کہا ہمارا ایریا نہیں ہے, دوسرے تھانے. تیسرے تھانے میں جا کے میں نے جب رپورٹ کرائی ہے تو وہ پھر میرے ساتھ وہ بھی پہلے وہ جگہ دیکھنے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار ادھر بھاگے ادھر کے, وہ کہہ رہے نہیں ادھر سے, اس چوک سے لے کر ادھر بھاگے, لیکن جدھر سے پکڑا ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں. اور اس پولیس موبائل کی پہلے ٹائر پنچر ہوا راستے میں, یعنی جا ادھر کو رہے ہیں جہاں سے بائک چھینی ہے. تو میں موبائل میں بیٹھا پولیس کے ساتھ, کہہ رہے ہیں پہلے اس جگہ وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے چھینی ہے. اس جگہ جاتے ہوئے راستے میں ٹائر پنچر. پھر وہ پورا ٹائر چینج کیا انہوں نے. اس کے بعد پھر خرامہ چلیں جیسے دلہن رخصتی کے وقت پہلے زمانے میں جاتی تھی نا, بڑے آرام سے کہ کہیں پاؤں میں کوئی ورم نہ آ جائے, کوئی کانٹا نہ لگ جائے. پہلے زمانے کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج تو بسا اوقات پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے, پھر ابا کو بتا دیتی ہے ابا آپ نے نکاح پڑھانا ہے تو بتا دو. ٹھیک ہے. تو اب خرامہ جا رہے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد پھر مجھے کہا آپ بتاؤ کدھر کو لے کے بھاگے ہیں. میں نے کہا آپ کی بڑا احسان ہے آپ کا اس امت مسلمہ پر اور میرے جیسے حقیر فقیر پر کہ اب آپ اس طرف بھاگ رہے ہیں, آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کا تھانہ ہے یا آپ کے ایریا ہے. تو پھر میں بیٹھا, تو پھر وہ ادھر کو گئے, تو اللہ کا فضل تھا اس میں کچھ ایسے لاک واک لگے ہوئے تھے کہ وہ ڈاکو چھوڑ کے انہوں نے کوشش, ان کو 35 منٹ ملے تھے بائک دوبارہ اسٹارٹ کرنے کے لیے. چور لاک تو دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے نا. 35 منٹ 1 to 5 تھی 0 میٹر, 35 منٹ ان کو ملے تھے بائک دوبارہ اسٹارٹ, بولو بھائی, کرنے کے لیے. لیکن ہماری قسمت اچھی تھی, 35 منٹ میں ان سے وہ چور لاک کھلا نہیں. تو ساری تاریں واریں انہوں نے توڑ دی تھیں. تو خیر ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں بائک مل گئی. تو اب رات بہت لیٹ ہو گیا تھا, تو دیر ہو گئی تھی, تو میں نے وہ بائک تھانے میں ہی کھڑی کر دی. میں نے کہا صبح آگے لے جاؤں گا اب میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی صبح آگے لے جائیں. مجھے کہا کہ بائک پیچھے چھپا کے رکھیں ورنہ صبح کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کے کچھ پرزے غائب بھی ہو سکتے ہیں. تو بائک کیا کریں. آفیسر اچھا نیک آدمی تھا, تبھی تو میں کہتا ہوں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی, اچھے برے بھی ہوتے ہیں تو اچھے بھی ہوتے ہیں. تو وہ اچھا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب
ادھر پیچھے نا پولیس والوں سے چھپا کے پیچھے کھڑی کی کہ پولیس والوں کو پتہ نہ چلے. تو ہم نے کہیں پیچھے لے جا کے بائک کھڑی کر دی اپنی. اس نے کہا صبح آ جائیں. اچھا اس میں ایک جو ٹائمر لگا تھا نا چور لاک, بالکل ایسے تھا جیسے بم ہوتا ہے نا, اس طرح کا وہ اس میں ریموٹ لگا ہوا تھا, یعنی اس میں تاریں نکلی ہوئی تھی, بالکل شکل ایسی جیسے کوئی بم رکھ کے جاتا ہو. تو وہ مجھ سے کیا ہوا کہ وہیں تھانے میں درخت کے نیچے میرے ہاتھ سے کہیں گر گیا اور وہیں رہ گیا. اب میں چلا گیا تو مجھے خیال آیا یار اسے کوئی تھانے والے کچھ غلط چیز نہ سمجھ رہے ہوں, بم نہ سمجھ رہے ہوں کہ یار یہ ٹائمر لگا ہوا ہے کیا ہے, وہ اس کی شکل ایسے ہی تھی. تو میں نے کہا یہ مسئلہ نہ ہو جائے, تو میں صبح فوراً آیا نا, اب ڈیوٹی چینج ہو چکی تھی. میں نے کہا میں آؤں گا تو مجھے تلاشی لیں گے, مجھ سے پوچھیں گے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو, کیا ہوا پورا واقعہ, پھر میں بتاؤں گا یہ رکھا ہوا تھا. تو انکوائری ہوگی یہ کون رکھے گیا بھائی, یہ تم تو نہیں رکھے گئے, بم تو نہیں ہے کہیں یہ. تو پھر میں بتاؤں گا نہیں اصل میں رات بائک چوری ہوئی تھی, یہ تھا وہ تھا. تو میں آ رہا ہوں, مجھ سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. 2 آدمی پولیس والے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, درخت کے نیچے وہ بم ٹائپ کی چیز رکھی ہوئی ہے. میں گیا آرام سے اٹھا کے لے آیا, کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا. میں نے کہا یار سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ بم رکھ کے جاؤ, نہیں پھٹے تو واپس لے آؤ. اتنی سہولت ماشاءاللہ ہمیں پولیس نے ہے بھائی, بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے. کیا حال ہے بھائی. اور یہ واقعہ بھی ہوگا 2005 کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, جب حالات بہت خراب چل رہے تھے. 2004 یا 5 کا واقعہ ہے. میں نے کہا کیا مزے ہیں یار, تھانے میں بندہ جا رہا ہے, وہ پولیس والوں کے سامنے سے ایک چیز اٹھا کے لا رہا ہے, پوچھ ہی نہیں رہے بھائی کیا ہے مولوی صاحب, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا اٹھا رہے ہو, کیا رکھ کے جا رہے ہو. وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو ٹائمر تھا وہ چور لاک کا کہ اتنی سیکنڈ کے بعد جو ہے نا وہ لاک خود بخود ہو جائے گا. میں نے کہا بڑے مزے آئے ہوئے یار. لیکن بہرحال ہر طرح کے ہوتے ہیں. وہ بھی تو اچھا تھا نا جس نے مجھے کہا کہ گاڑی پیچھے رکھو, وہ تو حفاظت ہی کر رہا ہے نا, ورنہ وہ پہلے وہی چیزیں نکال لیتا تو کیا ہوتا. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو بھائی اللہ کو پہ راضی ہو جائیں اللہ ہونے کے لحاظ سے کہ ہمیں رب چاہیے تھا جو ہمیں الحمدللہ مل گیا, لیکن اس سے بات مکمل ہوتی نہیں ہے. رب کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ رب کو تو بہت سی دنیا مانتی ہے, لیکن رب نے کس کو نمائندہ بنایا یہ بتانے کے لیے کہ رب کا پیغام پہنچائے گا کون, تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کروں گا. پتھر پہ لکیر بن جائے گا نبی کا فرمایا ہوا. جب کہہ دیا غلط ہے تو غلط, جب سود کو حرام کر دیا تو حرام ہے, جب نبی نے کہہ دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ تو داڑھی بڑھانا ہے. اب اس میں مختلف قسم کے جدید پروفیسروں کی باتوں میں آ کے کہ ایکچولی یوں تھا تو ایکچولی یوں تھا تو اصل میں تو اس زمانے میں, او بھائی نبی کا حکم ہے. جب کہہ دیا کہ نظر کی حفاظت کرو تو نظر کی حفاظت کرنی ہے. جب کہہ دیا کہ سودی بینک میں جاب حرام ہے, سود کا لکھنے والا, سود کا دینے والا, سود لینے والا, سود پہ گواہ بننے والا, چاروں پر لعنت ہے, تو بھائی سودی بینک میں آپ کے لیے جاب کا آپشن ختم ہو گیا, بس ختم. بحث کر کر کے اپنی عمریں ضائع مت کرو. عورت پہ پردہ فرض ہے تو اس کا مطلب فرض ہے. اب وہ اس بحث میں ایکچولی اس زمانے میں تو یہ تھا تو اس زمانے میں, ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات, روزہ فرض کا مطلب کل پیپر دینا ہے تو بھی فرض ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے جو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ نکالا ہے نا کہ اگر صبح پیپر دینا ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یہ اپنی خود ساختہ شریعت ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. صرف مسافر مریض کو رخصت دی, اس کے علاوہ کسی کو رخصت نہیں ہے, تو رکھنا پڑے گا آپ کو. نماز پڑھنی ہے ہر قیمت پہ. بیمار ہو, کیسے خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں نماز چھوڑ دیتی ہیں, جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, ابا کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز, بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا, پڑھنی پڑے گی آپ کو. بیمار ہو, فالج میں آ گئے, شوگر میں آ گئے, کچھ بھی ہو, طریقہ آسان کر دیا, بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو ہم چونکہ کنفیوز ہیں نا, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا. آپ لاہور جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چلو پہلے کھانے والے جاؤں یا پہلے لاہور جاؤں یا پہلے کوئٹہ کی چکر لگا لوں, تو اور گاڑی اس اسٹائل میں ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کی سپیڈ بولو بھائی ہوگی
5वें गियर में डालोगे ही नहीं आप यही सोचते रहोगे यार पेशावर मुनासिब रहेगा या लाहौर मुनासिब रहेगा, या तो दोनों एक ही रास्ते पे आ रहे हो ना, फिर तो ठीक है। दोनों का रास्ता अगर अलग अलग है तो आपको किसी भी सफर में मजा नहीं आएगा। हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और इस्लाम के अलावा कुफ्र का रास्ता वो बिल्कुल अपोजिट है। दोनों रास्तों पे चलना चाहते हैं तो किसी भी रास्ते पे चलने का मजा नहीं आएगा। तो एक चीज पे डट जाए, मर रज़िया बिल्लाहि रब्बा, ए अल्लाह तू मेरा रब है, बस मैं इस पे मुतमईन हो गया, जो तू कहेगा वो हरफे आखिर। वबिल इस्लामी वबी मोहम्मदिन नबिया और वबिल इस्लामी दीना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उसका नाम क्या है? बोलते क्यों नहीं भाई? इस्लाम, बस इस्लाम, इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समझा पा रहा हूं अपनी बात? फिर मजा आएगा इस्लाम का इंशाअल्लाह। फिर ऐसा टेस्ट है ना इस्लाम में, ऐसी लज्जत है कि इंसान दुनिया छोड़ दे, इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसी लज्जत अल्लाह ने रखी है इस्लाम में, और लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान मिम्मन कान क़ब्लकुम युख़ज़ुर रजुल फ़युहफ़रु लहू फ़िल अर्ज़ फ़युअता बिल मिनशार फ़युज़अु अला मफ़रक़ि रासिही थुम्मा युजअलु शिक़्क़ैन वला यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनी। फरमाया पिछली उम्मतों में एक शख्स को जो इस्लाम पे चलता था लाया जाता था, उसके लिए गड़ा खोद के उसको उसमें आधा दफन किया जाता, फिर एक आरा ला के उसके सर के बीच में रख के उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते, मगर वो इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि नेचर है ना, इंसान की फितरत है ये। फिर इस पे जब आप चलोगे तो आपको खुश रहने के लिए गुटकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिना की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्रामों फिल्मों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कह सकते हो हम तो नमाज पढ़ते हैं मजा नहीं आ रहा, भाई पहले आदत तो टेस्ट गेन करना पड़ता है ना। देखो ये जब कंपनियां नई नई प्रोडक्ट जब इनकी मार्केट में आती हैं तो लोगों को उसका आदी बनाने के लिए फ्री में बांटती हैं, कहते हैं ना थोड़ा टेस्ट गेन होने दो। कितनी लजीज चीज हो, पहली दफा लजीज नहीं लगती इंसान को, वजह उसकी है कि अपनी आदत खराब कर दी उसने। शहद मजे की चीज है, अच्छा लगता है आजकल बच्चों को, चॉकलेटों में ज्यादा मजा है, शहद पिलाओ मजा ही नहीं आएगा, पी जाएंगे। देसी घी पिलाओ, हालांकि लज्जत किस में है? ओ भाई देसी घी में, हमेशा से खाते आ रहे लोग, मरते हैं देसी घी पे, मिलता नहीं। दूध में लज्जत है, वो नहीं पिएंगे, चाय पिएंगे उसकी जगह। तो आपने अपना टेस्ट चूंकि खराब कर दिया है तो कुछ दिन टेस्ट गेन, बोलता क्यों नहीं यार, क्या हो गया, करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा आदत डालनी पड़ेगी, फिर मजा आएगा। आपको पता है जैतून हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, लोग कहते हैं पता नहीं अजीब सा खाए नहीं आ रहा, हालांकि वो ज्यादा मजे का है। जिनको जैतून की आदत है वो ये तेल नहीं खा सकते, वो तो पीते हैं बोतलें भर भर के जैतून की। तो हमारा टेस्ट मुंह का खराब हो चुका है, हमें जैतून अच्छा नहीं लग रहा, मैं देसी घी अच्छा नहीं लग रहा, मैं देसी अंडा अच्छा नहीं लग रहा, आजकल देसी मुर्गी अच्छी नहीं लग रही, दुम्बे का गोश्त, दुम्बे की चर्बी अच्छी नहीं लग रही। अब बोलेंगे लोग क्या मिसालें दे रहे भाई ये हैं? तो हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा 2-3 मिनट है, वो चंदा बंदा कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा पहले किया करो वरना लोग भाग जाते हैं। हाँ सुनो तो नहीं इस बात। तो टेस्ट गेन करना पड़ता है। किसी भंगी को पहली दफा नहलाओ वो बेहोश हो जाएगा कि यार ये क्या, मैं साफ सुथरा क्यों हो गया है, ये क्या हो गया, ये बदबू ही नहीं आ रही। और भाई कुछ दिन नहा धो के सफेद कपड़े खुशबू लगा के इसको गन पॉइंट पे इसको सर्विस करवानी पड़ेगी थोड़े दिनों तक, उसके बाद इसको इसमें इतना मजा आएगा, वो कहेगा यार उस गोबर में तो बदबू थी, मजा थोड़ी था। तो कुछ तभी तबलीग वाले चिल्ला लगवाते हैं जमात में कि 40 दिन इंसान किसी चीज को प्रॉपर करता है तो उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए कहते हैं भाई तबलीग में निकल के चिल्ला तो लगाओ ना। अब बहुत से लोग कहते हैं वो चिल्ला लगाया वो भी इंसान का बच्चा नहीं है, तो भाई वो 40 साल उसने गंद में गुजार दिए तो चिल्ले का वो असर हुआ नहीं उसके ऊपर। इसका ये मतलब नहीं कि चिल्ले की अहमियत कम है, उसने तो कुछ ना कुछ सेटिंग की है, लेकिन वो भी एक हद तक कर सकते हैं ना। तो उसके लिए फिर कहते हैं भाई 4 महीने लगा लो, 3 चिल्ले लगाओ, तुम्हारा एक चिल्ले से सेटिंग पे आने वाले नहीं हो। फिर उसमें इस पर भी मदार होता है कि चिल्ला किन लोगों के साथ लगा रहे हैं। अगर जिनके साथ लगा रहे हैं वो सारे एक ही जैसे हैं तो वो चिल्ला वो 4 महीने भी लगा लोगे तो वो फायदा नहीं होगा। सोहबत किन लोगों की है? ऐसे लोगों के साथ जो नेक हैं, इबादत गुजार हैं, रातों को अल्लाह से उठ के मांगने वाले हैं,
اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے, ان کے ساتھ سہروزہ لگاؤ گے تو وہ عام آدمی کے ساتھ چلے کے برابر. تبھی تو صحبت کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے. صحابہ صحابی کیوں بنے؟ نبی کی صحبت اٹھائی ہے. علم تو بہت سے تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا. بعض تابعین اتنے بڑے عالم گزرے کہ صحابہ بھی ان کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, لیکن درجہ کس کا زیادہ ہے؟ کیونکہ بھائی صحبت نبی کی اٹھائی ہے. تابعین کا درجہ زیادہ ہے یا آج کسی عالم کا؟ بہت سے تابعین عالم نہیں تھے, مقام بڑا ہوں کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی؟ صحابہ کی. تو اہل اللہ میں کس کی صحبت میں آپ تبلیغ میں وقت نہیں لگا سکتے, کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزارو گے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹیسٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے اسلام کی لذت اور اسلام کا ذائقہ. پھر اسلام سے پیچھے ہٹنا آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, بعض دفعہ غلطی بھی ہو جاتی ہے انسان سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.